زندگی بھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا۔ زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا۔ کوئی ایک حد ہے، کیا کہنے؟ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہیں؟ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہیں؟ تم سا انسان ہے یا نور ممجد کیا ہے؟ ارے پوچھنا ہو جو محمد کو خدا سے پوچھو، خاک کو خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے۔ پوچھنا ہو جو محمد کو خدا سے پوچھو۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس لطیفی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ زندہ باد ہے، زندہ باد، کیا کہنے؟ پھر سے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی ایک حد ہے، کیا کہنے؟ لوگ حضور کی بشریت پر کا مسئلہ کھڑا کر رہے تھے۔ علامہ نے کتنی زندگی بھر لکھا ہے، کس قدر لکھا ہے علامہ نے۔ تو علامہ کی مانوی اولاد ہم لوگ ہیں۔ علامہ نے بشریت کے سلسلے میں جو تصور دیا کہ حضور کی بشریت کو کیسے اہل سنت کے لوگ پیش کریں گے، تو اس کا جواب ایسا ہی تھا کہ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے۔ حضور اپنی طرح ہیں۔ اب تم سا انسان ہے یا نور ممجد کیا ہے؟ پوچھنا ہو جو محمد کو خدا سے پوچھو، خاک کو خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے۔ خاک کو خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے اور کیا ہے، کیوں ہے، بتائیے تو صحیح وہ بشر کہاں ہوگا؟ ہر پاؤں عرش کے اوپر تو سر کہاں ہوگا؟ بتائیے تو صحیح وہ بشر کہاں ہوگا؟ ہے پاؤں عرش کے اوپر تو سر کہاں ہوگا؟ بتائیے تو صحیح وہ بشر کہاں ہوگا؟ ہے پاؤں عرش کے اوپر تو سر کہاں ہوگا؟ حضرات، میں تو موت کے بستر پہ بیٹھا تھا، زندگی نے ایسی کروٹ لی کہ ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب تو 90% امید نہیں ہے کہ یہ زندہ رہ سکے۔ کینسر ہو گیا تھا، آپریشن ہوا، 150 گرام گوشت کاٹ دیے، جبڑا نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب تو بول بھی نہیں پائیں گے۔ اسی وقت میں نے رو کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کی، حضور کی بارگاہ میں فریاد کی کہ سرکار، دین و سنیت کے حوالے سے ہمیشہ ہم لوگوں نے لکھا ہے، اگر کوئی نعت کا شاعر، نعت کا پڑھنے والا اس طرح کی بیماری کے عالم میں مر گیا تو جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ دیکھو بڑا نعرہ لگاتا تھا، آج کینسر ہو گیا، مر گیا۔ حضور، میں اکیلا نہیں مروں گا، میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کے عقیدے مریں، بچا لیجیے، بچا لیجیے، بچا لیجیے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے بستر پہ لکھا کہ زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا۔ زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا۔ نعرہ
شعراء کرام علامہ حلیم حاضر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مطلب پھر سے زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان غوث العظم فیضان غوث العظم فیضان عرس لطیفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا۔ ظاہر ہے کہ زبان پہ ٹاکے پڑے ہوئے تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، ایک تصور تھا کہ اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد زندہ باد لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں۔ موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہے گی ایک دن، موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہے گی ایک دن، اس سے پہلے جیت کی میں التجا لکھتا رہا، اس سے پہلے جیت کی میں التجا لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد۔ میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس لطیفی فیضان حضور عاشق پاک باز مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ حلیم حاضر صاحب قبلہ۔ مطلع ہے کہ آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد زندگی بھر، زندگی کا 45 سال ہو گئے مجھ کو لکھتے ہوئے، اور 1000 سے زیادہ نعتیں میں نے لکھی ہیں الحمدللہ، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، اور میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا۔ یہ تنہا میں نہیں ہوں، یہ میری پوری برادری ہے، یہ میرے پورے لوگ ہیں، یہ میرے پورے احباب ہیں،
یہ جتنے ہماری نعت پڑھنے والے لوگ ہیں یہ اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کرتے ہیں، یہ رسول کی تعریف کرتے ہیں، رسول کے مذہب کو شاعری کی زبان میں عوام تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ عشق رسول کیا چیز ہے؟ نعت میں ہے۔ سیرت رسول کیا چیز ہے؟ نعت میں ہے۔ احترام رسول کیا چیز ہے؟ نعت میں ہے۔ کوئی ایسے نہیں لکھتا ہے بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ نعت کے حوالے سے جو ہمیں ملا ہے یہ وراثت ہے ہمارے بزرگوں کی۔ یہ سارے جتنے احباب ہمارے تشریف فرما ہوئے ہیں فیضی برادران کے علاوہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت نے نعت رسول کا سفیر بنایا۔ آپ کی آواز نعت رسول کی سفارت کر رہی ہے، آپ دلوں تک پہنچتے ہیں، خوبصورت لہجہ ہوتا ہے، خوبصورت آواز ہوتی ہے، عشق رسول کا جام بڑی آسانی کے ساتھ عوام کے کلیجے میں عوام کے دلوں میں انڈیل رہے ہیں۔ ہزار لوگ نعت سن رہے ہیں، اگر کوئی ایک بھی ان میں عاشق رسول ہو گیا تو یاد رکھیے آپ کی محنت بھی اصول، آپ کا حصہ بھی مقبول۔ یہی ہماری تحریک ہے، یہی ہمارا فلسفہ ہے نعت لکھنے کا۔ بڑی سے بڑی لمبی تقریر کبھی کبھی فلاپ ہو جاتی ہے، نعت کا ایک شعر انسان کو معراج بندگی